أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وقال الله رب تبارک وتعالی في مقام آخر في شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا امینا ومولانا محمد وبارک وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 82ویں آیت ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو کچھ ہم نے قرآن حکیم میں نازل کیا وہ باعث شفا ہے اور سراپا رحمت ہے للمؤمنین، مؤمنین کے لیے. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو ظالمین ہیں ان کے حق میں یہ خسارے میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو تخلیق فرمائی ہے وہ مٹی سے فرمائی ہے. پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے. جسم کا تعلق زمین سے، مٹی سے، جبکہ روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو توانائی بخشنے کے لیے، قوت بخشنے کے لیے زمین سے غذا پیدا فرمائی. ہم زمین سے اجناس لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم تر و تازہ اور توانا ہوتا ہے. اگر ہم یہ غذا استعمال نہ کریں تو ہمارا جسم نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم متوازن غذا استعمال کریں. ایسی غذا نہ ہو کہ جو بہت زیادہ کم ہو یا اتنی بھی نہ ہو کہ حد سے زیادہ ہو جائے. متوازن غذا استعمال کریں تاکہ ہمارے جسم کی جو صحت ہے وہ برقرار رہے. اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے جس کا تعلق آسمانوں سے، ملائے اعلیٰ سے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جسم کو غذا فراہم کرنے کے لیے زمین سے اجناس اگائے ہیں، اسی طرح ہماری روح کو غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ سے قرآن حکیم کا نزول فرمایا. جب تک بندہ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا،
اس کی روح توانا رہی۔ جو جو احکامات قرآن حکیم نے ہم کو دیے اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہماری روح میں اضافہ ہوگا، وہ قوت والی ہوگی۔ اور جس وقت ہم قرآن حکیم کے احکامات کو فراموش کر دیں گے، یہ ہماری جو روح ہے وہ کمزور ہو جائے۔ تو جب انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی روح کمزور ہوتی ہے تو انسان اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم اندازہ کر لیں کہ ہمارے اندر جھوٹ بولنا کیوں ہے، غیبت کرنا کیوں ہے، چغلی کیوں ہے، خیانت کیوں کرتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں، لوگوں کے مال کیوں مارتے ہیں۔ ہماری جو روح ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اسی لیے روحانی بیماریاں ہمارے کردار کا حصہ بن گئی۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے زمین سے غذا فراہم فرمائی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی حفاظت کے لیے، اس کو توانا رکھنے کے لیے، قوت بخشنے کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ سے قرآن حکیم کا نزول فرمایا۔ اب علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ایک نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور وہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ جس طرح غذا نہ استعمال کریں تو ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن حکیم کے احکامات پر عمل نہ کریں تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے جس کے نہ کرنے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ بدعقیدگی میں بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، عقیدے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے درود پڑھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے ایمان کی بھی سلامتی فرمائے گا اور ہمارے عقیدے کی بھی سلامتی فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جس طرح محبت رسول ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نہ قرآن حکیم پڑھنے کے عادی رہے، نہ ہمیں احادیث کا کوئی علم ہے، نہ ہم علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ بس باہر کسی نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا، بس ہم نے اسی کو مان لیا اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیغام رساں تھے، پیغمبر تھے، پیغام پہنچا دیے ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے پیغام پر عمل کرتے چلے جائیں، ہم کو جنت آسانی سے مل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میت کو جب قبر میں رکھا جاتا اور اس کے رشتہ دار چھوڑ کر واپس آتے ہیں، نکیرین آ کر سوال کرتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کتنے سوال ہوں گے قبر میں؟ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ہم جواب دیں گے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ بتائیے توحید کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا ہم نے؟ جس توحید پر ہم زور دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، یقیناً یہ بنیاد ہے اسلامی تعلیمات کی، اس کے بغیر نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے۔ لیکن توحید کی آڑ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر کر توحید کے علمبردار بن بھی جائیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی توحید قبول نہیں ہے۔ کیونکہ فرشتے نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ آپ کا رب کون ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بہت سارے بت ہیں ہمارے معبود ہیں، ہم نے نہیں کہا مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے توحید کا اقرار کر لیا تھا۔ اگر نجات کا دار و مدار توحید کی بنیاد پر ہوتا تو فرشتے ہم سے دوسرا سوال نہ کرتے، کہہ دیتے کہ تم تو توحید پرست ہو، جنت تمہاری ملکیت میں آ گئی، تم جنت کے حقدار بن گئے ہو۔ فرشتے ایسا نہیں کریں گے۔ اس کا جواب دینے کے بعد فرشتے دوسرا سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما دینک،
آپ کا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے اسلام۔ اسلام کے معنی اپنی چاہتوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو رب کائنات کی مشیت پر قربان کرنے کا نام اسلام۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسلام کو قید کر دیا مساجد میں، رمضان المبارک میں، حج میں، زکات میں۔ ہماری زندگی کا کوئی عمل جس میں نفس یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ آپ یہ کام کریں، اس نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں اس بات پر کہ میرا رب اس سے راضی نہیں ہوگا، یہ اسلام۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نفس کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بولے، ہم مسلمان، کامل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ رب کی رضا کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم خیانت کر رہے ہیں، رب کی رضا کے خلاف جا کر کام کر رہے ہیں، اگرچہ ہم روزے رکھتے رہیں لیکن کامل مسلمان ہم نہیں ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ہماری ہر آرزو اور تمناؤں کو رب کی رضا پر قربان نہ کر دیں۔ اب بتائیے، اسلام میں پورے احکامات آ گئے یا نہیں آ گئے؟ پورے احکامات آ گئے۔ اب تو جنت کا حقدار بنا دینا چاہیے تھا۔ توحید کے بھی علمبردار بن گئے ہیں، اسلام کے بھی حقدار بن گئے، لیکن فرشتے یہیں پر خاموش نہیں ہو گئے۔ اگر ہماری نجات کا دار و مدار صرف توحید اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہوتا تو جیسے ہی ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، فرشتے کہہ دے سوالات بند ہو گئے، اب آپ جنت کے حقدار بن گئے۔ نہیں، اب جو اہم سوال آ رہا ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا تم کیا کہتے تھے اس ہستی کے بارے میں جو صاحب ایمان ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ ماں باپ قربان، یہ تو میرے آقا ہے، میرے رسول ہیں۔ اس وقت فرشتے کہیں گے اب تم جنت کے حقدار بن گئے۔ اور یہاں پر خدا نہ خاصہ کوئی بدبخت ایسا نکل جائے جو کہہ دے ہائے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کون سی شخصیت ہے۔ فرشتے کہیں گے توحید کا اقرار کیا ہے تم نے، اسلام کو تو مانتے تھے لیکن اس ہستی کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے، لہذا تم جہنم رسید کر لیے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس محبت مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں، اس سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی ہے۔ اور ہم نے تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابی اور انتہائی باہمت جنگجو تھے۔ ایک غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ مہم میں مصروف ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کفار و مشرکین نشانہ بنا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی صاحب ایمان کب یہ گوارہ کرے گا کہ میں زندہ رہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم پہنچ جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے تاکہ جو بھی تیر مخالفین کی طرف سے آئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پہنچنے سے پہلے میرے جسم پر آ جائے۔ لیکن لوگوں نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا اس وقت۔ جب مخالفین سے تیروں کو اپنے اوپر لینا تھا تو ضروری تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ مخالفین کے سامنے رکھتے اور پیٹھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ٹھہراتے اور آپ سامنے ٹھہر جاتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھہرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں لیکن آپ نے اپنے چہرے کو حضور کے چہرے کی طرف کر لیا، یعنی اب جو پیٹھ ہے وہ مخالفین کی طرف آ رہی ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر بتا دوں، جنگ میں مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دشمن کو پیٹھ بتائے۔ ہمت کا کام تو یہ ہے کہ سینہ بتائے، پیٹھ نہ بتائے، یہ جائز نہیں ہے، معیوب بات ہے۔
لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ مخالفین کی طرف کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گئے. جو بھی تیر آتا آپ کی پیٹھ پر لگتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا اے ابو دجانہ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہم نے دیکھا. اگر حضور کے سامنے ٹھہرنا ہی تھا تو آپ سینہ سپر ہو کر ٹھہرتے، لیکن آپ چہرہ کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پیٹھ دشمنوں کی طرف کیے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ جنگ میں مخالفین کو پیٹھ بتانا یہ معیوب ہے، یہ شجاعت کے خلاف ہے، لیکن میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی پیٹھ حضور کو بتاؤں، اسی لیے میں اپنی پیٹھ دشمن کی طرف کیا اور اپنے چہرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اور اس نیت سے کیا کہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو اس عالم میں شہید ہوں کہ میری نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے. یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم نمازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، روزوں کے پیچھے. کیا روزے یہودی نہیں رکھتے؟ عیسائی نہیں رکھتے؟ یہ عبادتیں کیا وہ لوگ نہیں کرتے؟ پھر ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی ہے. یہ بدبختی ہے ہماری کہ آج ہمارے اندر سے بھی بعض لوگ ایسے نکلے ہیں جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے ہیں. اسی لیے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اپنے کو اور اپنی اولاد کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ، اور اس محبت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں. میں آپ تمام سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن کوئی مقرر کریں، گھر والے پورے بیٹھ کر درود شریف کا دستر پڑھیں. دیکھیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارے مقدرات کو تبدیل فرما دے گا، کیسے ہمارے گھروں کو رحمت کردگار کا مرکز بنا دے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا امینا و مولانا محمد مبارک وسلم. حاضرین، چونکہ آج لیلۃ القدر ہے، نزول قرآن کی شب ہے، یہ مہینہ بھی اسی نسبت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو میں نے اس آیت پاک کو اپنا موضوع سخن بنایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جو نازل کیا ہے قرآن میں وہ باعث شفا ہے اور رحمت ہے سراپا مومنین کے لیے، اور جو ظالمین ہیں ان کے حق میں یہ خسارے میں اضافے کا سبب ہے. پہلی چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے. اور شفا کب ملتی ہے ہم سب جانتے ہیں، جب تک دوا کا استعمال نہ ہو اس وقت تک شفا نہیں ملتی. حالانکہ شفا دینے والا تو اللہ رب تبارک تعالیٰ ہے، لیکن یہ دارالاسباب ہے، ہم کو پہلے دوا استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر دوا استعمال نہ کریں پھر بھی اللہ رب تبارک تعالیٰ شفا دینا چاہیں وہ قادر مطلق ہے. اگر دوا استعمال کریں اس کے باوجود اگر وہ شفا نہ دینا چاہیں وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ دارالاسباب ہے، یہاں پر اصول و ضوابط کے تحت زندگی گزاری جاتی ہے. راست طور پر ہم شفا حاصل نہیں کر سکتے، دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو قرآن حکیم بھی اسی دنیا میں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کو دوا نہیں قرار دیا، بلکہ کہا جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں قرآن حکیم میں یہ سراپا شفا ہے. تو ذہن میں سوال آئے گا کہ رب نے دوا کیوں نہیں کہا، شفا کیوں کہا؟ علماء اکرام نے اس کے مختلف جوابات عنایت فرمائے. دیکھیے جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ نسخہ تجویز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوا کیسے استعمال کرنی ہے اس کی تفصیل ہمیں بتاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، کس سے بچنا چاہیے. یہ دوا ہے صبح میں کھانے سے پہلے لیجئے، پھر کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد لیجئے، یہ دوپہر میں لیجئے، یہ شام میں لیجئے. اب ہم ان آداب کو بجا لاتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے کہا، لیکن یہ ہمارے تجربے میں ہے کہ بہت سارے مریض ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایکشن کے بجائے ری ایکشن ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو دوا ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہی دوا استعمال کرتے ہیں،
جیسے استعمال کرنے کا طریقہ انہوں نے کہا ہے ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، جن جن اوقات میں استعمال کرنے کو کہا گیا اسی وقت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایکشن کے بجائے ری ایکشن ہو جاتا ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو دوا اسی لیے نہیں کہا کیونکہ قرآن میں ری ایکشن نہیں ہے سوائے ایکشن ہی ایکشن، اس میں مثبت پہلو ہے، منفی پہلو کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے آداب کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے ہدایت نہیں مل رہی ہے، الٹا میں گمراہی کا شکار ہو رہا ہوں، ایسا کوئی پہلو قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا، یہ دوا نہیں ہے، شفا ہے سراپا، اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو انسانیت کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری زندگی میں منفی پہلو پہ لے آئے۔ جب بھی جس نظریے کے ساتھ تم قرآن حکیم کو پڑھو گے یہ قرآن حکیم تم کو سوائے شفا کے کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو شفا کہا۔ دوسری وجہ علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بعض وقت ہم جاتے ہیں کہ مریض انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہے، وہ چل کر آ نہیں سکتے، لہذا آپ کچھ دوا تجویز کر دیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تجویز تو کر دوں گا لیکن دوا ہر کسی کی فطرت کو نہیں بنتی، لہذا وہ مریض کو لے کر آئیں، اگر نہیں لا سکتے تو میں چلوں گا، کیونکہ ایک دوا ایک انسان کی فطرت کو بن جائے، طبیعت کو بن جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہی دوا دوسرے انسان کی طبیعت اور فطرت کو بن جائے۔ اسی لیے میں پہلے ان کو چیک کروں گا، ان کی تشخیص کروں گا، ان کا معائنہ کروں گا، ان کی طبیعت کو دیکھوں گا، ان کی فطرت کو دیکھوں گا، اس حساب سے میں دوا تجویز کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دوا ایک کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن حکیم کو شفا بنایا ہے۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر دوا کہہ دیتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ قرآن حکیم چند لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا اور دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ میرا کلام ہے، ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے، مسلمان پڑھے اس کو بھی فائدہ دے گا، یہودی پڑھے اس کو بھی فائدہ دے گا، منافق پڑھے اس کو بھی فائدہ دے گا، گنہگار پڑھے اس کو بھی فائدہ دے گا، کافر پڑھے اس کو بھی فائدہ دے گا، حتیٰ کہ وہ شخص پڑھے جو قدرت کا بھی انکار کرے، اگر وہ بھی آداب کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرے، میری عزت و جلال کی قسم میرا کلام اس کو بھی فائدہ دے گا، اس کو بھی شفا دے گا۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو شفا قرار دیا، دوا قرار نہیں دیا، کیونکہ دوا میں فائدہ بھی پہنچانے اور نہ پہنچانے کے دونوں پہلو ہے، لیکن قرآن حکیم میں صرف ایک ہی پہلو ہے، وہ سراپا شفا ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے قرآن حکیم میں، نقصان کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں بعض وقت ہم دوا استعمال کرتے ہیں اور دوا سے صحت یابی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا بعض لوگوں کو دوا استعمال کرنے کے بعد جسم پر دھبے آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی، وہ دوا کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو جو شفا قرار دیا ہے، دوا نہیں قرار دیا، اسی لیے نہیں قرار دیا کہ قرآن حکیم پڑھو نہ تمہارے جسم پر کوئی دھبے آئیں گے نہ تمہاری روح پر کوئی دھبے آئیں گے، جب بھی اس کی تلاوت کرو گے یہ تمہارے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے گا، جسمانی فائدہ بھی ہوگا، فکری فائدہ بھی ہوگا، قلبی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا، کوئی چیز ایسا نہیں ہے جس میں منفی پہلو ہو۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو شفا قرار دیا، دوا قرار نہیں دیا۔ اور ایک توجیہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں دوا ہر کسی کے بس میں کی بات نہیں ہے، اگر ہر کسی کے بس کی بات ہوتی تو گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں چلتے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں سستی دوائیں ملتی ہیں جہاں غریب بھی جا کر اپنا علاج کروا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بند کر دیے جائیں تو بہت سارے مریض ایسے ہیں جو اس کتاب نہ لا کر، قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے، وہ دوا نہ خریدنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسی عالم میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، آج بھی بہت سارے علاج ایسے ہیں جو ایک متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی باہر ہے،
وہ تو کروڑپتی ہونا چاہیے ان کے لیے، تو جب جا کر وہ علاج کروا سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ دوا لے سکتے ہیں، جو غریب ہیں وہ دوا نہیں لے سکتے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن حکیم کو دوا نہیں فرمایا وہ اسی لیے نہیں فرمایا چونکہ قرآن حکیم کی ہدایت ہر کسی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ اس پر امیروں کی اجازت داری ہے یا علماء اکرام کی اجازت داری ہے، بلکہ مسلمان نہیں، علماء نے کہا کہ مومنین کی بھی اجازت داری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف مسلمانوں کی اجازت داری ہے قرآن حکیم پر، بلکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ صرف غریب کے لیے یا امیر کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا قرار دیا۔ دوسرا جو لفظ آیا ہے اس آیت پاک میں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا قرآن حکیم میں وہ باعث شفا ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب شفا خود ایک رحمت ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا لفظ استعمال فرمایا۔ جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں قرآن حکیم میں وہ نہ صرف باعث شفا ہے بلکہ سراپا رحمت ہے۔ اب یہ جو لفظ رحمت آیا ہے شفا کے بعد، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے اندر روحانی خرابی ہے، غرور و تکبر کی، قرآن حکیم پڑھیں گے تو اس سے شفا ملے گی۔ انسان جھوٹ بولنے سے نفرت کرے گا، جھوٹ نکل گیا، لیکن سچ کی بھی آمد تو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرے اور سچ بھی نہ بولے، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ جھوٹ سے بھی بچے اور سچ بھی بولے۔ جب تک یہ دو پہلو مومن کے کردار میں نہیں ہوں گے وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو باطنی بیماری تھی غرور و تکبر کی، شفا کے ذریعے دور فرما دی۔ اب کہا اب اس کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرو، قرآن حکیم تم پر رحمت برسائے گا اور تمہاری زبان پر کلمے صداقت جاری فرما دے گا اور تم سچ بولنے والے بن جاؤ گے۔ تو جھوٹ نکل گئی، بیماری تھی شفا مل گئی۔ اب اس کے بعد قوت و توانائی ملنی چاہیے روحانیت کو، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب رحمت کے جلوے یہ ہوں گے کہ تمہارے کردار کو ہم سچائی سے منور کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے شفا کے بعد پھر رحمت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح انسان پیسوں سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم رشوت بھی لیتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تو یہ باطنی بیماری ہے ہماری۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں شفا ہے، قرآن حکیم پڑھو، تم کو پیسوں سے محبت نہیں ہوگی، پیسے والے سے محبت ہو جائے گی جو خالق کائنات ہے، اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو جب ہم نے قرآن حکیم پڑھا تو پیسے کی محبت ہمارے روح سے نکلنے لگی، ہمارے دل و دماغ سے نکلنے لگی، شفا مل گئی ہے۔ لیکن سخاوت بھی تو چاہیے، پیسوں کی محبت تو دل سے نکل گئی، لیکن انسان بخیل بھی ہے، بخیل ہونے کی وجہ سے انسان جہنم رسید ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت کرو، جس قرآن نے تمہاری کنجوسی کو دور کر کے تم کو شفا بخشا ہے وہی قرآن تم کو سخی بھی بنا دے گا، سخاوت کرنے والا بنا دے گا۔ یہ رحمت کردگار ہے، اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے شفا کے ساتھ رحمت کا ذکر کیا۔ انسان کے اندر بغض اور نفرت، کینہ اور عداوت ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے قرآن حکیم نازل کیا ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، تمہارے اندر سے کینہ بغض نفرت نکل جائے گی۔ لیکن یہ کینہ بغض نکلنے کے ساتھ ساتھ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں سے محبت بھی کرے۔ نفرت تو نہیں کرتا لیکن محبت بھی نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جو تمہارے اندر بیماری تھی بغض کی، نفرت کی، جو لوگوں سے تم نفرت کرتے تھے، قرآن حکیم پڑھو، یہ تم کو شفا دے گا۔ اب یہ نفرت کی کیفیت نکل گئی ہے، محبت کی کیفیت بھی تو پیدا ہونی چاہیے۔ اب اس کی کثرت سے تلاوت کرو، یہ تم پر رحمت برسائے گی، تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، نہ صرف میرے لیے بلکہ میری مخلوق کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو شفا بھی کہا
اور رحمت بھی کہا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے للمؤمنین، ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم پڑھیں اور ہم کو شفا مل جائے، قرآن حکیم پڑھیں اور ہم پر رحمت کردگار برسنا شروع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ چاند رات سے ہم قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کو شفا نہیں مل رہی، وہی ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، وہی ہم ظلم کرنے کے عادی ہیں، وہی ہم لوگوں کو ستانے کے عادی ہیں۔ قرآن حکیم سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، نہ شفا مل رہی ہے نہ رحمت مل رہی۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا للمؤمنین، یہ قرآن حکیم باعث شفا ہے۔ کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف وضاحت فرمائی تھی۔ کیا فرمایا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب بتائیے، کیا رمضان ہم نے ایمان کی حالت میں رکھا؟ کیا ہم نے تراویح ایمان کے ساتھ پڑھی؟ کیا لیلۃ القدر ہم ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ رمضان میں دو چیزیں ہم نے کی ہیں اور کوئی اسے انکار نہیں کرے گا۔ جس شدت کے ساتھ ہم کو ایمان اور احتساب کی طرف دعوت دی گئی تھی ہم نے تو اس کو فراموش کر دیا۔ اگر کوئی چیز ہم نے شدت سے کی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سحری کا انتظام اور دوسرا افطاری کا انتظام۔ سحری میں کیا پکوان ہونا ہے اور افطاری میں کیا ہونا ہے، یہی سوچتے سوچتے پورا رمضان مبارک ہمارا ختم ہو گیا۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے ہماری۔ ہم گھر میں تراویح کے بعد جاتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ آج سحری میں کیا کریں گے۔ نہ صرف ہم یہ سوچتے ہیں بلکہ گھر والوں کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ آج آپ یہ پکائیے، یہ بنائیے۔ سحری کی، فجر کی نماز پڑھی، سو گئے۔ اب ہمارا ایمان بھی اس کے ساتھ سو گیا، ہمارے اخلاق بھی سو گئے، کردار بھی سو گیا۔ اب اٹھیں افطاری کی تیاری میں، افطار میں کیا ہونا ہے بتائیے؟ کیا یہ دو چیزیں ہم نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ ہم یہ کریں؟ پورا رمضان مبارک ہم یہی کرتے رہے، بتائیے اب شفا کہاں سے ملے گی؟ رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ میرے رب نے کہا کہ یہ باعث شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو صاحب سحر ہیں یا صاحب افطار ہیں۔ رب نے کہا یہ شفا ہے، رحمت ہے، باعث برکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ ہم صاحب ایمان کہاں رہے؟ میں آپ کو چند جھلکیاں بتاتا ہوں صاحب ایمان ہوتے کیسے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کچھ کھانا لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور دونوں بیٹھ کر کھانا تناول کیے۔ وہ شخص جو کھانا لے کر آئے تھے کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ کوئی دوسرے صاحب آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو یہ منظر کہیں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کھانا وہ کہاں سے لائے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نہیں مانو۔ تو آپ نے کہا اسلام لانے سے پہلے یہ سفلی عملیات کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، کفریہ اعمال کرتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو وہ جو دور میں انہوں نے سفلی عملیات کی تھی اس کا فائدہ ہوا تھا، تو وہ شخص نے نذرانے کے طور پر ان کو کچھ پیسے لا کر دیے تھے، اسی پیسے کا کھانا بنا کر آپ کی خدمت میں لائے تھے۔ اب یہاں پر شریعت کا ایک اور ایک حکم میں واضح کر دوں
جو صاحب سفلی عملیات کے پیسے لیے ان کے لیے وہ ناجائز ہیں، لیکن اگر وہ پیسے کسی کو تحفتاً دے رہے ہیں، مثال کے طور پر میں نے رشوت لی ہے، یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، نہیں لینی چاہیے، میں نے تحفہ خریدا آپ کو دے دیا، آپ رشوت نہیں لے رہے، آپ تحفہ ہے، میں آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، اس میں حرام کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ رشوت کے پیسے میرے پاس آئے تھے، آپ کے پاس نہیں تھے، آپ تو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں اسی پیسے سے اگر کوئی تحفہ لے کر آپ کے لیے دوں تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، اس میں حرام کا کوئی پہلو نہیں۔ تو جو شخص وہ پیسے لیے تھے وہ ان کے لیے حرام تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو کھانا پیش کیا گیا تھا وہ تو ضیافت تھی، وہ تو تحفہ تھا آپ کے لیے، وہ سراپا جائز تھا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کا کردار ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوا، خادم کو آپ نے کہا گھر میں سے پانی لے کر آؤ، پانی پیتے گئے تاکہ پانی اندر بھر کے آپ کو خے ہو جائے اور جو کھانا وہ گیا ہے پیٹ کے اندر وہ باہر نکل جائے۔ آپ پانی پی رہے ہیں اور خے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ انگلی ڈال کر اندر سے خے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عالم ہو چکا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ خے جب ہوتی ہے تو انسان کے جسم کا اندرونی حصہ پورا ہل جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہاں تو عمدن خے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابوبکر کو معلوم ہو جائے کہ وہ کھانے کا ایک دانہ ابھی میرے پیٹ میں ہے، اگر وہ نکل جائے تو میری جان بھی جا سکتی ہے، تو میں جان دینا گوارا کر دوں گا، لیکن وہ کھانے کے دانے کو اپنے پیٹ میں رکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ جائز غذا تھی آپ کے لیے۔ آج تو ہم حرام طریقے سے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، شارٹ کٹ جا کر ہم ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیے یہ صاحب ایمان کی نشانی ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی بہت تلاوت کی ہے، بہت سماعت کی ہے، ہم کو اب اللہ رب تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جانا چاہیے۔ رب نے کہا نہیں، یہ قرآن باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے صرف ان کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب حنفی ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑے امام گزرے، فقہ میں بڑی مہارت تھی آپ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا فہم سے نوازا تھا آپ کو، قرآن حکیم کے مسائل اور حدیث کے مسائل کو جاننے میں آپ کا ملکہ بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہا حضور میری بکری گم ہو گئی ہے، اگر آپ تلاش کرنے میں میری مدد فرما دیں تو میں آپ کا ممنون اور مشکور رہوں گا۔ تو آپ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی ان کی بکری گم گئی ہے، اگر کسی کو دکھ جائے تو فراہم کر دیں۔ وہ صاحب شکایت کر کر چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک چرواہے کو بلا رہے جو بکریوں کے کاروبار کرتا تھا، جو بکریاں چراتا تھا، اس کو بلا لایا۔ جب وہ آیا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے کو یہ بتاؤ کہ اوسطاً بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ 8 سال یا 10 سال۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں بکری کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، پتہ نہیں وہ بکری جو صاحب کی گمی ہے وہ بکری میرے پاس نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ حالانکہ اگر آپ بکری خرید لیتے تو آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں، آپ کے لیے پوری جائز تھی وہ بکری، لیکن احتیاط کا یہ عالم کہ چوری ہوئی گمی ہوئی بکری اگر وہ میرے دسترخوان پر آ جائے اور میں وہ استعمال کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس قدر ناراض ہو جائے مجھ سے، میری دنیا اور آخرت تباہ کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن حکیم باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ایسے صاحب ایمان لوگوں کے لیے۔ اگر ہم آج ایسا اپنا کردار بنا لیں یقیناً قرآن حکیم شفا بھی ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو مومنین کے لیے
باعث شفا اور رحمت ہے، یہی قرآن ظالموں کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیز تو ایک ہی ہے، لیکن اسی سے کسی کو فائدہ مل رہا ہے اور کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ علماء اکرام اس کی ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، آسمان سے جب بارش برستی ہے، اگر وہ گنڈی پیٹ میں گرے تو بہت سارے انسان کے پیاس بجھانے کے کام آئے گا، اچھی چیز ہے، رحمت ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی۔ آسمان سے گر رہا ہے وہ پانی، لیکن وہ گنڈی پیٹ میں گر رہا ہے تو کئی لوگوں کے لیے پیاس بجھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن وہی آسمان کا پانی اگر ایک چھوٹے سے گڑھے میں گر جائے جہاں پر کچرا پڑا ہوا ہو، اب یہ پانی ناقابل استعمال ہے، یہاں سے اب مچھر پنپیں گے، یہاں پر کنجال آئے گی، یہاں پر سے تعفن اٹھے گا۔ پانی کا خطرہ تو آسمان سے گر رہا ہے، پانی گنڈی پیٹ پر بھی گر رہا ہے، اس پر بھی گر رہا ہے، لیکن وہاں کا پانی باعث رحمت ہے، یہاں کا پانی باعث وبال ہے۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل کی زمین محبت مصطفیٰ سے سرشار ہوگی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اس کے لیے باعث شفا بھی ہوگا اور باعث رحمت بھی ہوگا۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی، اس دل کے لیے یہ قرآن حکیم نہ باعث شفا ہے اور نہ باعث رحمت ہے، بلکہ اس کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ اب یہ جو قرآن حکیم جو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اب اس کا جب نزول ہوا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب یہاں پر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں 4 کتابیں نازل ہوئی، زبور، تورات، انجیل اور قرآن حکیم، اور یہ تمام کی تمام کتابیں رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن حکیم نازل ہوا، جتنی بھی کتابیں ہیں پوری قرآن حکیم ہو یا تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، پوری کی پوری رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اللہ کا کلام ہے، ہم فرق نہیں کر سکتے کہ یہ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جس وقت ہم کہہ دیں گے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام۔ جب چاروں اللہ کے کلام ہیں تو جب وہ نازل ہوئی تو وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں بنی؟ قرآن نازل ہوا تو لیلۃ القدر بن گئی، حالانکہ وہ بھی رمضان میں نازل ہوا، یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی، لیکن اس نزول کی رات کو رب کائنات نے لیلۃ القدر کہا، 1000 مہینوں سے افضل کہا۔ لیکن تورات جب نازل ہوئی تو نہ اس دن کو کہا نہ رات کو کہا کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا دن ہے، قدر والا دن ہے، نہیں کہا رب کائنات۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تورات، زبور اور انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن حکیم کو ایک اور اعزاز حاصل ہے، وہ یہ کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ بی بی عائشہ سے کسی صحابی نے پوچھا اے عائشہ بتائیے قرآن کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں جو ہے وہ کردار مصطفیٰ میں نظر آ جائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خاموش گر رہے تو وہ خدا کی کتاب ہے اور بولنے لگے تو وہ رسالت معاب ہے۔ جو چیز قرآن حکیم میں ہے وہی چیز کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئے گا۔ پورا اخلاق کا نمونہ اگر ہم کو عملی طور پر دیکھنا ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، ایک یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرے یہ کہ یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو سب میں زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ اخلاق ہوں گے۔ حضور نے نماز کو نہیں فرمایا، زکوٰۃ کو نہیں فرمایا، روزے کو نہیں فرمایا، حج کو نہیں فرمایا، اخلاق کو فرمایا، چونکہ نماز بغیر اخلاق کے قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ اخلاق کے بغیر رد کر دیے جائیں گے، روزے اخلاق کے بغیر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حج اخلاق کے بغیر اللہ رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تمام عبادتیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی وقت قبول فرمائے گا جب اس کی بنیاد اخلاق ہوں۔
تو اخلاق کی یہ اہمیت ہے. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں کہ یہ رات کیسی متبرک اور قدر و منزلت والی ہے. اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جب اتنی بابرکت رات کہ جس کے ایک لمحے میں اگر ہم عبادت کر دیں تو زندگی بھر جو ہم عبادت کرتے ہیں اس سے بہتر ہے یہ ایک لمحے کی عبادت. چونکہ ہم 1000 مہینے تو زندہ نہیں رہ سکتے، نہ اتنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آج اگر ہم ایک عمل کر دیں تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے، اور وہ کتنا بہتر ہوگا وہ اللہ ہی جانے. تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مولا جب ایسی بابرکت رات ہے کہ ایک لمحے کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو آپ نے اس کو چھپایا کیوں ہے؟ بتا دیتے کہ آج شب قدر ہے تو لوگ استفادہ کر لیتے اس سے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں مخفی رکھی گئی ہیں. مثال کے طور پر قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر لوگ سوال کرتے تھے یسألونک عن الساعہ، اے میرے حبیب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ مخفی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اور ایک صحابی رسول آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمانے کے بجائے ایک سوال کر دیا. صحابی رسول سے کہا جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح اس قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے. آپ سمجھ گئے کہ میرا معاملہ قیامت کے بارے میں جاننا نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قیامت کے بارے میں تیاری کروں. اس کے بعد سے آپ نے سوال کرنا ہی بند کر دیا. لیکن جو مخالفین اسلام تھے اکثر سوال کرتے تھے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سوائے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے. تو اس کو کیوں مخفی رکھا گیا؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں آج مثال کے طور پر آج اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ قیامت 100 سال کے بعد آنے والی ہے، بتائیے ہم عمل کرتے؟ ابھی تو بہت سارا عرصہ پڑا ہے، جب دیکھا جائے گا. عمل سے انسان بیگانہ ہو جاتا. اچھا اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ 2 دن کے بعد قیامت آنے والی ہے، بتائیے ہم سکون سے رات گزار سکتے؟ ہم کسی سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، عبادت میں آ جاتے، سب سے کٹ جاتے، انسان دہشت زدہ ہو جاتا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اسی لیے اس کو مخفی رکھ دیا تاکہ انسان ایک دم بے بہرا نہ ہو جائے کہ قیامت سے اپنا تعلق ہی نہ توڑ دے، اور انسان دہشت زدہ بھی نہ ہو جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو مخفی رکھ دیا. اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز. آج جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارا ہے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. بہت ساری مساجد میں ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ تراویح میں خاص طور پر پیش امام صاحب 3 پارے اگر پڑھا رہے ہیں تو یقیناً 1.25 پارہ پڑھائیں گے ایک رکعت میں، اور مقتدیوں کو بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ 1.25 پارہ 5-10 منٹ تو پڑھائیں گے پیش امام صاحب. لہذا ہم ٹیک لگا کر پیچھے بیٹھتے ہیں. جیسے ہی پیش امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے جا کر ہم تیزی سے مل جائیں گے، رکوع مل جائے گا، ہماری نماز ہو جائے گی. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رب کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم نے نماز کا مذاق بنایا ہے. قرآن حکیم کہہ رہا ہے نماز کی حفاظت کرو. اور رمضان میں جو ہم کو مقتدی نظر آتے ہیں، جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے مقتدیاں بھی رخصت ہو جاتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا حشر
فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، شداد کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا حشر، میدان حشر میں جب ہم اٹھے تو فرعون کے ساتھ اٹھے، شداد کے ساتھ اٹھے، حامان کے ساتھ اٹھے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو زمرے صالحین میں ہماری جگہ عطا فرما، ہم کو نیک لوگوں میں ہم کو قیامت میں اٹھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ دعا میں اثر چاہتے ہوں تو نماز کی پابندی کرو، کیونکہ جو تارک نماز ہوتا ہے، نماز کو جو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے، میدان حشر میں جب اٹھے گا تو وہ فرعون کے ساتھ، شداد اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہماری سے حفاظت فرمائے۔ تو رب کہتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اللہ نے مغفرت دیا۔ اگر فجر کو اور عصر کو دیکھیں تو ظہر کی نماز درمیانی نماز نظر آئے گی، ظہر کو دیکھیں اور مغرب کو دیکھیں تو عصر کی نماز درمیانی نظر آئے گی، عصر کو دیکھیں، عشاء کو دیکھیں تو مغرب کی نماز درمیانی نظر آئے گی، مغرب کو دیکھیں، فجر کو دیکھیں تو عشاء کی نماز درمیانی نظر آئے گی۔ یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور مخفی کر دیا، یہ نہیں بتایا کہ کون سی درمیانی نماز ہے، تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ فجر کی نماز کی درمیانی نماز ہے، اس کی بھی حفاظت کرے، ظہر کی نماز درمیانی نماز ہے، اس کی بھی حفاظت کرے۔ مومن کسی نماز کو نہ چھوڑے، بلکہ وہ تصور کرتا رہے ہو سکتا ہے کہ یہ درمیانی نماز ہو، ہر نماز کی وہ حفاظت کرتا رہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے رہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ بتا دیتا کہ ظہر کی نماز درمیانی نماز ہے تو بتائیے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ درمیانی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کریں، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا تاکہ ہم ہر نماز کی لذت سے آشنا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اب وہ نام کون سا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ اسم اعظم جس کو آ جائے اور وہ اس کا استعمال کرنا سیکھ جائے، پوری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہے، وہ اسم اعظم کے سامنے۔ لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ بتا دیتا کہ رحمان اسم اعظم ہے تو ہم رحیم کا ورد چھوڑ دیتے۔ رحیم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو رحیم کے ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ اگر ہم رحیم کو اسم اعظم سمجھ لیتے، ستار کا ورد ہم نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر ہم ستار کو اسم اعظم سمجھ لیتے تو قدوس ہم سے چھوٹ جاتا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی نام کا ورد اس کے بندے محروم ہو جائے اس سے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو بھی مخفی رکھ دیا تاکہ بندے یہ سوچتے رہیں ہو سکتا ہے یہی اسم اعظم ہو، اس کا ذکر کریں، یہ اسم اعظم ہو، اس کا ذکر کریں۔ اس طرح بندہ پورے اسماء الحسنہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہر اسم پر اس کو اجر و ثواب سے نوازتا رہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مخفی کر دیا۔ یہ جو شب قدر ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مخفی رکھا کیونکہ اس میں ہماری ہی سہولت ہے۔ مثال کے طور پر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ شریف میں اگر ہم ایک نماز ادا کریں گے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دے گا رب کائنات۔ یہ خوشخبری ہے ماں کے لیے۔ لیکن علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جس کعبۃ اللہ شریف میں آپ ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر وہاں ایک گناہ کریں اللہ رب تبارک تعالیٰ کی پکڑ بھی اس قدر سخت ہوگی۔ اگر یہاں پر ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ شدت نہیں ہوگی جو کعبۃ اللہ شریف میں ہم گناہ کریں گے، وہاں شدت بھی سختی سے ہوگی۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر رب کائنات بتا دیتا کہ آج ہی کی رات جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے،
تو ہم جب عبادت کریں گے تو 1000 مہینے سے افضل عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہونے کے باوجود نقصانی غلام بن کے اگر ہم کوئی کوتاہی بھی کرتے تو اس قدر عذاب بھی ہمیں ہوتا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے بندے ایک چھوٹی سی خطا کے باعث اتنے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا دیں. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا. اور ایک وجہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی ایسے حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کر سکے. مثال کے طور پر آج لیلۃ القدر تصور کر لیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو جائے. تصور کر لیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں, ہم تو عبادت کر رہے ہیں, ہم کو پورا اجر و ثواب مل رہا ہے. لیکن ان کا کیا قصور تھا جو آئی سی یو میں ہیں؟ وہ تو تڑپ جاتے وہاں پر لیٹے لیٹے. ایک تو بیماری سے تڑپ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ مولا آج تو لیلۃ القدر تھی لیکن میں اپنی بے بسی اور مجبوری کے عالم میں لیلۃ القدر میں عبادت نہیں کر سکتا. تو رب کائنات نے کہا اے بندے یہ تیرا تڑپنا مجھے پسند نہیں ہے, لہذا میں لیلۃ القدر ہی کو مخفی کر دیتا ہوں تاکہ تجھ کو تکلیف نہ ہو. تو یہ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے, ہمارے لیے اس میں بہت سارے محاسن چھپے ہوئے, بہت سارے فوائد چھپے ہوئے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور ہم اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور یہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر, اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ رہی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے آخری عشرے میں. پہلے 2 عشروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں بیٹھے, لیکن آخری عشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ ایک وجہ یہی صاف ظاہر ہوتی ہے کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو میں پوری توجہ کے ساتھ جب عبادت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر سے مجھ کو نواز دے گا اور میں اس کی برکتوں سے مستفید ہو جاؤں گا. اور آپ اپنے عمل کے ذریعے پورے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس عشرے میں حد سے زیادہ عبادت کریں. جو لفظ حدیث شریف میں آئے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ دیتے آخری عشرہ جب آتا تو عبادت کو اس قدر کثرت سے کرتے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرماتی ہے کہ آپ تہبند 10 میٹر باندھ دیتے, یعنی پوری مستعدی کے ساتھ عبادت کرتے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم روزوں کے حوالے جیسے یہ آخری عشرہ آیا ہم مساجد کو خلافت کی سیاست پوری خواتین ہماری مدار بھی ہمارا پورے بازار کے حوالے. آخری عشرے میں باتوں پر آپ دیکھیں پورے بازار کو نظر آئیں گے اور جتنی مساجد ہے وہ تقریباً ویران نظر آئیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس ایک ہیلا, وہ ہیلا کیا کاروبار ہے. کاروبار بھی تو اسلام سکھاتا ہے, کاروبار بھی کرنا چاہیے. کورونا میں 2 سال ہم نے کاروبار کیا, کورونا میں گئے ہماری خواتین تعلیم نہیں لی تھی, شاپنگ کرنے کے لیے گھر میں بیٹھے. کیوں بیٹھے تھے؟ کورونا. یعنی مظلوم کے خوف سے ہم نے بازار کو ترک کر دیا, لیکن خالق کے خوف کی وجہ سے بازار کو ترک کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں. اور یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. آج جو طاقت مسلمانوں کے خلاف ہے انہوں نے نوجوانوں کو تیار کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ مسلم خواتین ان دنوں میں بازار میں آتی ہے, وہاں پر جاؤ, ان کو اپنے پیار میں بہکاؤ اور اپنے قبضے میں لو اور ان کو مرتد بناؤ. اور روزانہ نیوز آ رہی ہے کہ مسلمان خواتین مرتد ہو رہی ہیں. کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا رمضان مبارک اسی لیے آیا تھا کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں؟ کیا یہ آخری عشرہ لیلۃ القدر رب کائنات نے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسی لیے نوازا تھا کہ ہم اپنے بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو لوگوں کے حوالے کر دیں؟ لیکن ہم ہیں کہ بار عید آ رہی ہے, عید کی شاپنگ کرنا ضروری ہے.
کیا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا حاصل کرنے سے زیادہ شوقی ہمارے لیے اہم ہو چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عید آئی تھی. کئی مرتبہ تو عید ایسی آئی تھی کہ نئے کپڑے نہیں تھے. ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے عید آئی تھی. پیسے نہیں تھے آپ کے پاس. بچے تو معصوم ہوتے. بچی نے مطالبہ کیا ماں سے, امی جان عید آ رہی ہے, نہیں نئے کپڑے پہنے گے. ابا جان سے کہہ دیجیے. اور ابا جان کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہیں. آج کا پی ایم ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہ امیر المومنین تھے, پورے مسلمانوں کے امیر تھے. کتنی طاقت تھی ہوگی. تو بچی نے معروضہ رکھا, امی جان بابا سے کہیے کہ میرے لیے ایک عید کا جوڑا لا. آپ نے معروضہ پیش کر دیا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جوڑا خرید سکوں. تو آقا نے کہا بچی بے چین ہو رہی ہے, کچھ تو انتظام کیجیے. تو آپ خزانچی کے پاس گئے, فائنانس منسٹر اس وقت کے جو تھے ان کے پاس گئے. کہا کچھ پیسے آپ مجھ کو ایڈوانس میں دیجیے. تو فائنانس منسٹر بھی اتنا ایماندار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے, زبانی تو کہہ دی ہے آپ لکھ کر دی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں ایک مہینے کا ایڈوانس دیجیے, آئندہ جب سیلری آئے تو اس میں سے کٹ کر لینا. جیسے ہی وہ تحریر پہنچی, فائنانس منسٹر نے کہا آپ نے تو لکھ دیا ہے لیکن اس میں ضمانت نہیں لکھی آپ نے کہ آپ اگلے ایک مہینے تک زندہ رہیں گے. یہ کہاں لکھا ہے آپ نے؟ تو میں اس کو کیسے قبول کروں گا؟ ایسا جب فائنانس منسٹر آئے گا دنیا ترقی کرے گی. جتنی مہنگائی ہے نچلی سطح پر آئے گی, جتنی بےروزگاریاں ہیں ختم ہو جائیں گی, جتنے ظلم و ستم بڑھ رہے ہیں وہ رک جائیں گے. اور دنیا کو بھی معلوم ہے کہ اسلام کا نظام جب آئے گا تو ایسے نہیں ہو جائے گا, کوئی کسی کی قوت نہیں چلے گی سوائے رب کی قدرت کے. اسلام کا حکم جب آئے گا تو انسانیت بن گئے گی, لیکن شیطانی طاقتیں کب چاہے گی کہ انسانیت بڑھ جائے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے مسلمانوں کی کردار ہی کو مست کر دو. رسول رحمت آخری اشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو گھروں سے نکالو, مسلمانوں کو مساجد سے نکالو, بازاروں کے حوالے کرو. ہم کون سے اسلام کو مان رہے ہیں؟ یہ مہینہ آیا تھا ہماری بخشش کے لیے. پہلا اشرہ رحمتوں کا تھا, دوسرا مغفرت کا تھا, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا تھا. محدثین کرام یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرے میں جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا, اور رحمت اگر انسان ایک مرتبہ حقدار بن جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ رحمت اس کے ساتھ ہمیشہ رہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دیا کہ مجھ کو مسلمان بنا دیا. اب ضروری نہیں ہے کہ آخری سانس تک میں مسلمان ہوں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, تمہارے تمام اعمال کا دارالمدار تمہارے خاتمے پر ہے. اگر اسلام پر خاتمہ ہو جائے تب تمہارے اعمال قابل قبول ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جب تک زندہ رکھ اسلام کے زندہ رکھ, اور جب وفات دے تو ایمان پر موت دے. تو رحمت ملنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے, ہمارے شامل حال رہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخش دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بخشا رہے. بہت ساری شب برات آتی ہے, شب قدر آتی ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسانوں کو بخش دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں, شیطانی طریقے ہوتے ہیں, دنیا پرستی ہوتی ہے, پھر گناہوں کی طرف ملوث ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مغفرت ہونے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے, لیکن یہ تیسرا اشرا یہ جہنم سے آزادی کا اشرا. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں تم کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں, اب وہ فیصلے میں تبدیلی نہیں آتی.
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوتا کہ جس بندے کو میں نے جہنم سے آزادی دے دی تھی پھر میں اس کو جہنم رسید کروں. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس اشرے میں جو جہنم سے آزادی کا اشرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف فرمایا کرتے ہیں تاکہ یہ جو لمحات آپ گزر رہے ہیں پتہ نہیں آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں یا نہیں رہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ لمحات ہمارے آخر ہو جائیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اعتکاف فرمایا کرتے ہیں. اور اعتکاف میں بھی صوفیہ کرام کی جو نیت ہے وہ نیت ہم اپنے ذہن میں رکھیں. ہم جو عموماً اعتکاف کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی جھمیلے باتوں سے دور ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہی دنیا کی جھمیلے باتوں سے دور ہو جائیں. آپ کو واٹس ایپ آ گیا پوری دنیا کو مسجد کے اندر لے آ رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں آ جائیں تو دنیا کی جھمیلے باتوں سے ہم آزاد ہو جائیں. صوفیہ اکرام کیا نیت کرتے تھے؟ ان کی نیت یہ تھی کہ میں اعتکاف کے لیے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے نفس کی شرارتوں سے اللہ کے بندے محفوظ رہے جو مسجد کے باہر. اسی نیت سے میں اندر آ رہا ہوں. تو جب یہ نیت لے کر ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اسی وقت قرآن حکیم ہمارے لیے باعث شفا ہوگا. اسی وقت قرآن حکیم ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی. اسی وقت رمضان مبارک کے یہ جو آخری ایام ہیں ہمارے لیے جہنم سے نجات کا فرمانے کا سبب بنیں گے, ورنہ یہ تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر ہم ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی